السلام علیکم، کیا حال ہے ناظرین؟ ٹھیک ہے، خیریت ہے؟ کیسا وقت گزر رہا ہے؟ کیا کر رہے ہیں؟ اور مزاج گرامی کیسے ہیں؟ مشاغل دنیا بخوبی سر انجام دے رہے ہیں؟ صبح صبح کا وقت تھا تو یہ سورج کی کرنیں پڑ رہی تھیں، تو میں نے کہا بیٹھ جو کچھ دیر دھوپ لے لیتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ یہ جو ہے نا دھوپ کا وٹامن ڈی کا سب سے سستا ترین جو ذریعہ ہوتا ہے اور سب سے بڑا جو ذریعہ ہے وہ دھوپ ہے۔ تو میں نے کہا کچھ دیر دھوپ سیک لیتے ہیں، لے لیتے ہیں، تو بیٹھنا چاہیے دھوپ میں۔ اللہ تعالیٰ کی ہر جو نعمت ہے اس کا حساب نہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ہر نعمت بے مثل و بے مثال ہے۔ تو کتنی نعمتیں ہیں، ہم کتنی نعمتوں سے استفادہ کرتے ہیں، لیکن ہم اس کا تشکر، اس کی جو ہے نا اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پہ شکریہ جو ادا ہم نے کرنا ہوتا ہے وہ صرف باتوں تک محدود ہوتا ہے، عملی طور پہ ہم نہیں کرتے ہیں۔ ہماری عبادتیں آج کے دور میں صرف قولی رہ گئی ہیں، فعلی نہیں رہی۔ ہماری تحیات جو ہیں، ہماری تحیت ہے وہ زبان تک محدود رہ گئی ہے، قول تک محدود رہ گئی ہے کہ بھئی اللہ بڑا کریم ہے، اللہ رحمان ہے، اللہ رحیم ہے، ہم یہ ساری صفات مانتے ہیں، لیکن عملی طور پہ اس کا اظہار نہیں کرتے۔ عملی طور پہ اس کا اظہار جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے، نماز ہے، اللہ کے حضور سر مسجود ہونا ہے، سجدہ ریز ہونا ہے، اس کی سپاس گزاری کرنی ہے، اس کی حمد و ستائش کرنی ہے۔ اب سجدے میں سر رکھ کر اللہ کے حضور گری و زاری کیا کریں، اس کے ترانوں سے رطب اللسان رہا کریں، اتنا سوز و گداز ملے گا آپ کو، اتنی دل میں چاشنی آئے گی، اتنی آپ کو فرحت فیل ہوگی کہ آپ جو ہے نا کسی بھی زمانے کی کسی بھی کوئی چیز سے آپ کو اتنی فرحت نہیں ملے گی جتنا آپ سر مسجود ہو کر اللہ سے گریہ و زاری کریں گے، اس سے مانگیں گے، اس کی حمد و ستائش کریں گے، اس کی تسبیح و تحلیل کریں گے، تحمید و تقدیس کریں گے، اس کی عظمتوں کے آپ ترانے پڑھو گے۔ اس کا یہ معنی نہیں کہ آپ ہر وقت سجدے میں پڑے رہیں، آپ ہر وقت جو ہے نا اپنے معاملات چھوڑ دیں۔ حقوق و فرائض دونوں ہم نے سر انجام دینے ہوتے ہیں۔ بعض لوگوں کی یہ ہوتی ہے عادت کہ وہ اسی کو صرف ترجیح دیتے ہیں، حقوق و فرائض سے بالکل نابلد ہو کے، ناواقف ہو کے پڑے رہتے ہیں۔ یہ بات نہیں ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسے منع کیا۔ آپ نے حقوق و فرائض دونوں پورے کرنے ہیں، معاشرے میں چل کے اپنے فرائض بھی سر انجام دینے ہیں اور اللہ کی حمد و ستائش بھی کرنی ہے۔ وقت خدا تعالیٰ کی ذات کے لیے بھی اسپیشلی طور پہ نکالنا ہے، اپنے فرائض سر انجام جو اللہ کی طرف سے ہمارے سر عائد ہیں ہم نے انہیں بھی ادا کرنا ہے۔ ہم نے اپنے اوپر جو معاشرے کی طرف سے حقوق و فرائض ہیں ہم نے وہ بھی ادا کرنے ہیں، تب جا کے انسان اچھا ذمہ دار اللہ تعالیٰ کا یہ ایک ملک کا شہری بنتا ہے یا اللہ تعالیٰ کا بندہ کہلایا جاتا ہے جب وہ دونوں طرف کا خیال کرے۔ ویسے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا ایک شعر مجھے یاد آ رہا، آپ فرماتے ہیں کہ منزل سے آگے بڑھ کر منزل تلاش کر، مل جائے تجھ کو دریا تو سمندر تلاش کر، ہر شیشہ ٹوٹ جاتا ہے پتھر کی چوٹ سے، پتھر ہی جس سے ٹوٹ جائے وہ شیشہ تلاش کر، سجدوں سے تیرے کیا ہوا صدیاں بیت گئی، دنیا جو تیری بدل دے وہ سجدہ تلاش کر۔ کہ یعنی ہمیں وہ سجدہ تلاش کرنا چاہیے کہ ہماری دنیا بھی اچھی ہو جائے اور آخرت بھی اچھی ہو جائے۔ ہم صرف بعض اوقات آخرت کے مسائل کے حل کے لیے اللہ کے حضور سجدہ دیتے ہیں، اور بعض لوگ ایسے ہیں جو صرف دنیا کو لے کے اللہ کے حضور مسجد میں آتے ہیں اپنے دنیاوی مسائل کے حل کے لیے۔ یہ دونوں نظریات، یہ دونوں خیال غلط ہیں۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، قرآن کی یہ جو آیت ہے نا اس میں دونوں مقاصد ہیں، اس میں دونوں جو ہے نا دنیاوی ہے اخروی ہے،
دونوں کی طرف اشارہ ہے، دونوں کے حصول کے لیے دعا کا کہا گیا ہے، نہ کہ صرف ہم آخرت کے مسائل کے حل کے لیے مساجد کا رخ کریں، نہ کہ صرف ہم دنیاوی مسائل کے حل کے لیے. اگر صرف دنیاوی مسائل کے حل کے لیے اب اللہ کے حضور ہم کلام ہوتے ہیں، اللہ کی حمد و ستائش کرتے ہیں، تو ہم صرف اپنی غرض کے لیے، اور اگر آخرت صرف مانگتے ہیں، دنیا کو نظر انداز کر دیتے ہیں، تو یہ بھی اچھی بات نہیں، یہ بھی رہبانیت، اسے رہبانیت کہتے ہیں. ہم نے اللہ کے حضور دونوں جہانوں کی مانگنی ہے، خیر مانگنی، بھلائی مانگنی ہے. اللہ تعالی ہمیں اس دنیا میں بھی کامیاب کرے اور آخرت میں بھی کامیاب کرے. بعض لوگ ہوتے ہیں کہ جو ہر وقت اسی مساجد میں پڑے رہنے کو ترجیح دیتے ہیں، کماتے بھی نہیں ہیں، ذریعہ معاش بھی نہیں اپناتے ہیں. ان کے ذہن میں ہے کہ بس صرف اللہ پہ توکل و بھروسہ سجدوں میں پڑھ کر جو ہے نا ہم کرتے ہیں اور اللہ سے ہر چیز مانگ لیں گے. یہ بات بھی غلط ہے. آپ دیکھتے نہیں بڑے بڑے جو لوگ ہوئے، صحابہ کرام ہوئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، انبیاء کرام علیہ السلام، وہ سارے ذریعہ معاش کے لیے نکلتے تھے. انہوں نے دنیا بھی پوری رکھی اور آخرت بھی کا حساب بھی پورا رکھا. تو یہ میں اس لیے آج سرگودا جانے کی تیاری ہے. آج میں سرگودا جا رہا ہوں، تو وہاں جو ہے نا اگر ہو سکا تو وہاں بھی میں کچھ خطاب کروں گا، بات کروں گا، آپ سے گفتگو کروں گا. اور سنائیں، سب خیر و عافیت ہے؟